اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، ہم جب معراج پر ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمارے پاس یہ کلیئرفیکیشن ہونی چاہیے کہ ایک تو ہم کوئی بھی بات بغض اور حسد سے نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہمارے ماں باپ سے افضل ہے، اوکے، ہماری اپنی ذات سے بھی افضل ہے۔ اگر وہ اللہ کے گھر گئے تو ہمیں کیا پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ اگر آپ پازیٹیوٹی کے ساتھ دیکھو تو اگر وہ اللہ کے گھر گئے اور اللہ سے ملاقات کی تو اس میں ہم آرگیومنٹ کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن ہم تو اس لیے بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن عالم وہ کہلائے گا جس نے اللہ کی کتاب کو صحیح پڑھا ہوگا، اور عالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ نہیں بولتا ہے، اور اللہ پہ جھوٹ بولنا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولتے ہوئے ہم کہتے ہیں اللہ ہی نے باتیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے؟ صرف اس وجہ سے نہیں تو ہمارے لیے معراج کا ٹاپک ڈسکس کرنا بھی میرے نزدیک تو اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن ہم کو اب جب بات بتانی پڑ جاتی ہے تو ہم بہت تحمل اور بہت ادب کے ساتھ کہتے ہیں کہ یار مجھے قرآن سے معراج کا واقعہ نہیں مل رہا، تو سامنے والا کہتا ہے کہ کیسے نہیں مل رہا؟ نماز بھی اسی دن ملی اور 50 نمازیں ملی، پھر 5 ہوئی، پھر یوں ہوا۔ تو ہم کہتے ہیں دیکھو، نمبر 1 ایرر آ رہا ہے کہ معجزہ وہ تو چاہ رہے تھے کہ کسی بھی طرح کا کوئی معجزہ مل جائے، اور قرآن اس کو آخر تک ڈینائی کر رہا ہے کہ میں نے قرآن کو معجزہ دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ امی تھے، یعنی وہ پچھلی کتابیں پڑھے ہوئے نہیں تھے، اور انہیں وہ قصے مریم کے، عیسیٰ کے، یوسف کے، کہف کے سب باتیں بتائی گئیں جس پر اللہ کہہ رہے ہیں کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ تم نے جو چھپا رکھا تھا وہ محمد نے کھول دیا، اس کو فرشتے نے بتا دیا۔ اچھا، ایون ایک آیت میں آ رہا ہے، اور میں آپ کو جب بھی آپ مجھ سے مانگیں گی وہ آیت نکال کر دوں گی، کہ لوگوں نے کہا کہ آپ کے ترقف السما، یعنی اگر آپ ترقف السما، تے را قوف، یہ ترقف السما کا لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں آسمان میں چڑھ کے دکھا دیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ میں بشر ہوں اور معجزہ اللہ کے ہاتھ میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آسمان پہ چڑھنے کو ڈینائی کیا ہے، نمبر 1، ٹھیک ہے؟ بولنا ہمارے لیے تو بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر گئے، ہمارے لیے تو بہت خوشی کی بات ہے۔ پھر یہ کہنا کہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، قرآن کہتا ہے کسی بشر کے لائق نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے ملاقات کرے مگر پردے کے پیچھے سے یا رسول کے ذریعے سے میں اس سے بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہمارے والے کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ اللہ کے سامنے بات ہوئی۔ ہم کہتے ہیں دیکھو، ہم چاہتے ہیں ہم قیامت کے دن کے عالم ہوں، اور ہم نے بالکل صحیح کانسیپٹ کے ساتھ وہ ٹیچر ہوں ہم، کیونکہ دیکھو کوئی بورڈ کے ایگزام میں یا کسی ایگزام میں پرچے کے پرچہ بھر دے گا، لیکن کامیاب وہ ہوگا جو کم لکھے گا لیکن ٹو دا پوائنٹ بات لکھے گا۔ ہاں، اب جناب آ گیا، اس سے پہلے میں ریکارڈنگ بھی ایکچولی کر رہی ہوں تو میں گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہی ہوں کہ دیکھو ہمیں کوئی چیڑ نہیں ہے معراج سے، ہے نا؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے لیے بہت اسپیشل کوئی باتیں ہوں، لیکن قیامت کے دن کہیں ہم ڈیفالٹر نہ ہو جائیں کہ ایک تو معجزہ نہیں دیا گیا تھا، نمبر 2 ان کو جب کہا گیا کہ آپ آسمان پہ چڑھ کر دکھاؤ تو انہوں نے کہا کہ میں بشر ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر کہا گیا کہ اگر تمہیں مجھے ماننا ہے تو میری بتائی ہوئی آیتوں سے مان لو جو پچھلی کتاب میں لکھی ہے، میں تمہیں کوئی معجزے کر کے نہیں دکھا سکتا ہوں، اوکے؟ اب جناب آ جاؤ کہ پھر یہ کیا لکھا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، صحیح ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے چلا اپنے بندے کو راتوں رات۔ ایک ایک لفظ کو اگر آپ کھول کے دیکھو، 15واں پارہ ہم نکالتے ہیں، اور 15ویں پارے میں ہم بنی اسرائیل کو جب پڑھتے ہیں مریم کے بعد سبحان الذی کا پارہ، اوکے یہ رہا، ٹھیک ہے نا جی؟ سبحان الذی کے پارے میں آپ اگر وہ سامنے کھول کر رکھیں کہ پاک ہے وہ ذات اسرا، جبکہ آپ کو پتا ہے اسرا کا معنی کیا ہے کہ واحد مذکر نے سیر کی، اسرا، اور ہم یہ نام لڑکی لے چلا سیر کر آیا، جبکہ ہم یہ نام لڑکیوں کے بھی رکھ رہے ہیں اسرا، ٹھیک ہے؟ لیکن جبکہ یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے کہ وہ لے چلا، اس نے، کس نے؟ سارے زبر آ رہے ہیں، اس اللہ نے، سیر کرائی اس اللہ نے، ایکچولی ترجمہ ہے سیر کرائی اس اللہ نے، پاک ہے وہ ذات پاک، سیر کرائی اس اللہ نے بندے کو اپنے،
یعنی اللہ نے سیر کرائی اور ہم اس دن نفلیں پڑھ رہے ہیں، تو پھر تم سنت کے مطابق سیر کرو تم بھی. انڈرسٹینڈ؟ جی دیکھو قرآن سے ان لوگوں نے یہ والی آیت دی ہے، اوکے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ماننے میں کیا جا رہا ہے کہ ہاں گئے تھے، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ سارے نبیوں سے ملاقات بھی ہو گئی. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ اور مردہ کا ملنا حرام ہے. قرآن بتا رہا ہے کہ زندہ اور مردہ کا ملنا حرام ہے، تو کیا اللہ اپنے لاز توڑ دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے. نمبر 2، جو میں نے آپ کو کہا معجزات کی بات آئی تو اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ آپ کو قرآن کے علاوہ کوئی معجزہ نہیں دیا گیا. اوکے. اچھا نمبر 3، پھر استغفر اللہ، آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک تیسری چیز کیا کہی جاتی ہے کہ وہ 50 کی 25 نمازیں ہو گئی. ٹھیک ہے. پھر ٹھیک ہے پھر اور بھی جھوٹے قصے کہ پہلے آسمان پہ یوں ملے اور پھر تیسرے آسمان پہ یوں ملے. تو ہم صرف چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم قرآن سے ہٹ کر یہ باتیں نہیں کر سکتے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن سے ثابت، ہم نے کہا کہ دیکھو میں معراج پہ ڈسکس نہیں کرتی، میں ہمیشہ ویسے بات کو یوں سٹارٹ کرتی ہوں کہ میں معراج کو ڈسکس نہیں کر رہی ہوں. تو وہ سامنے والا مجھ سے پوچھتا ہے آپ مانتی ہیں؟ تو میں نے کہا دیکھو اس میں ماننے میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ ہاں میرے نبی اللہ سے ملنے گئے تھے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے کوئی کانسیپٹ نہیں بن رہا کہ جی وہ گئے تھے تو تم بھی روزہ رکھو یا کچھ. وہ کہتے ہیں نہیں میں صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ گئے تھے. تو میں کہوں گی کہ دیکھو میں قرآن کی ٹیچر ہوں، قرآن سے مجھے ثابت نہیں ہو رہا کہ وہ گئے تھے کہ نہیں، اور میں کبھی بھی وہ ٹیچر ہوں ہی نہیں کہ میں قرآن سے باہر نکل کر باتیں کرتی ہوں. ٹھیک ہے. تو اس پر جب کوئی مجھے کہتا ہے کہ پھر اس آیت کو آپ مجھے سمجھا دو، 2 آیتیں ہیں، ایک سورہ نجم کی اور ایک سورہ بنی اسرائیل کی. اوکے. تو میں کہتی ہوں اچھا چلو آ جاؤ مجھ سے سمجھ لو، مجھے کوئی قباحت نہیں ہے، میرے لیے تو بہت عزت کی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے، لیکن میں قرآن کی ٹیچر ہوں اور میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ وہ شیطان ہے جو ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون کرتا ہے کہ وہ تم کہو گے اللہ پر جو تمہیں علم نہیں دیا گیا. تو اس لیے میں اس پر ڈسکس نہیں کرتی ہوں، تو اس لیے میرا اس کو ماننا نہیں ہوتا کیونکہ مجھے قرآن سے نہیں مل رہا. تو لوگ کہتے ہیں پھر آپ یہ مجھے آیت سمجھا دیں. میں کہتی ہوں چلو ویری نائس، موسٹ ویلکم، آؤ. تو اب میں تمہیں بھی آیت سمجھا رہی ہوں. پاک ہے وہ ذات لے چلا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. اب میں کہہ رہی ہوں کہ قرآن سے مسجد اقصی، وہ جو آپ جس مسجد اقصی کو سمجھ رہے ہو وہ میں نہیں سمجھ رہی ہوں، کیونکہ سورہ یاسین میں بھی آ رہا ہے وجاء، آیا ایک شخص اقصی المدینہ، دور کے شہر سے بھاگتا ہوا آیا نا، سورہ یاسین میں آ رہا ہے نا کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اقصی المدینہ. ٹھیک ہے. تو میں کہہ رہی ہوں کہ اول تو میرے نزدیک، دیکھو میں کہہ رہی ہوں مجھے ماننا ضروری نہیں ہے میری بات کو ماننا، لیکن اتنی پھر جھوٹی باتیں بھی ساتھ لگانی پڑ جاتی ہیں، اور میں قرآن کی صرف ٹیچر ہوں، میں قرآن سے باہر نکل کر باتیں نہیں کرتی ہوں. ٹھیک ہے. تو ایک تم کو راتوں رات اللہ اپنے بندے کو لے چلا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. تو میں ادھر کہوں گی کہ میں نے سمجھا ہے وہ ہجرت مدینہ کی طرف یہ اشارہ ہے کہ جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہو رہا تھا اور وہاں کوئی معجزہ نہیں ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسٹرگل کے ساتھ ایک راتوں رات مسجد کی طرف نکل گئے، جہاں پر وہاں وہ مسجد بھی بنائی گئی اور باقاعدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ویلکم ہوا، وہاں پر لوگ مسلمان ہو کر ان کا انتظار کر رہے تھے. تو میں کہوں گی کہ دیکھو میری عادت نہیں ہے، میں قرآن کی آیت کو قرآن سے سمجھ رہی ہوں. تو اقصی، مسجد اقصی کو میں نے نہیں لیا ہے، میں نے دور والی ایک مسجد کو لیا ہے اور میں نے اسے مدینہ لیا ہے، کیونکہ قرآن سے مجھے اگر معراج کوئی حدیث سے نہیں بتاتا تو میرے پاس اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا کہ وہ راتوں رات اللہ کے گھر گئے ہیں، وہاں ملاقات ہوئی ہے اور پھر صبح لوٹ کر یا تھوڑی دیر لوٹ کر آ گئے ہیں. اور بلکہ ادھر تو اتنی بحث ہے کہ ہاں جی بستر گرم تھا، اور آپ کو پتہ ہے نہیں، تو لوگوں میں یہ بھی فرقے بندی ہو گئی ہے کہ یہ جو ہے نا بستر گرم تھا، اور ایک نے کہا وہ بستر سے ہی نہیں گئے، وہ خواب میں گئے. یہاں تک بھی لوگوں کا فرق ہے جی. اور ایک کہہ رہا ہے، اچھا ہاں ایک اور بات میں آپ کو بتانا بھول گئی
کہ پھر جب ہم معراج کو مانیں گے تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں تمام نبیوں کی امامت کی ہے اور پھر ادھر سب کو نماز پڑھائی. تو قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد تو کوئی عبادت تو نہیں کرے گا, کوئی ریسٹرکشن تو ہے ہی نہیں. صحیح ہے. تو پھر اب تو پتا چلا کہ سارے انبیاء زمین پر بھی آ جاتے ہیں اور پھر وہ جو قرآن کی ساری جو لاجکس ہیں اور سارے جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ تو تڑوڑ مڑوڑ ہو جائیں گے. پھر تو وہ بات صحیح ہو گئی کہ جمعرات کو بھی روحیں آتی ہیں اور قبر کے پاس بھی روح آتی ہے اور مکے میں بھی آتی ہے اور مدینے میں بھی آتی ہے اور 20ویں پر بھی آتی ہے اور برسی پر بھی آتی ہے اور عرس والے دن بھی آتی ہے. تو میں کہوں گی کہ دیکھو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے مسجد معراج کو ماننے کا, لیکن میں اس لیے نہیں مان رہی ہوں کہ میں نے ادھر اس کو یوں سمجھا کیونکہ میں قرآن سے قرآن کو سمجھتی ہوں کہ راتوں رات اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے چلے مسجد حرام سے ایک دور مسجد کی طرف الذی, اور وہ بھی میں مسجد نبوی نہیں کہہ رہی ہوں. آپ اگر کہہ رہے ہو کہ نہیں وہ پہلے کوئی اور مسجد پر گئے تھے تو وہ کسی بھی مسجد پر گئے, لیکن وہ راتوں رات جو ہجرت ہوئی ہے کہ نبی اللہ کے حکم کے بغیر چیک آؤٹ نہیں ہوتا. اللہ کا حکم ہوا کہ اب آپ کے بہت جانی دشمن ہو گئے, اب آپ چیک آؤٹ ہو جائیے. ہمیشہ نبیوں کو حکم ہوتا ہے, اسی لیے تو یونس علیہ السلام نے اللہ کے اب اللہ کے رسول کو حکم ہوا راتوں رات اللہ تعالیٰ نے ان کو, وہ قرآن میں اس کا باقاعدہ غار والا قصہ ہے کہ غار میں ایک ساتھی بھی تھا. ہاں جی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جی سوچو جی میرا تو عقیدہ ہے کہ اگر آپ کی قسمت میں ایک جگہ پر موت لکھی ہوئی ہے, کیونکہ ان کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا کہ اب وہ مچھلی کے پیٹ سے اٹھیں گے قیامت کے دن, یعنی وہیں مر جانا تھا, تو اللہ نے تو ان کو کہیں اور پھر اب انتقال کیا انہوں نے. تو اس سے پتا چلا کہ دعا بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم معراج کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو اس لیے اچھی بات ہے, وہ بھی آپ بعد میں مجھ سے ڈسکس کرنا, لیکن واقعی وہ قصے نے بھی مجھے ہلا کے رکھ دیا. اچھا اب میں دیکھ رہی ہوں کہ مسجد اقصیٰ کی طرف, یعنی وہ جو ہم سمجھ رہے ہیں مسجد اقصیٰ وہ نہیں ہے, وہ ہجرت مدینہ, یہ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ ہجرت کی طرف گئے, مسجد دور والی مسجد پر گئے. الذی بارکنا, وہ مسجد جو برکتیں دی تھی ہم نے اس کے ارد گرد کو. اب مدینہ بھی ایک برکتی شہر ہے, برکتی شہر کا مطلب بلیسنگ. اللہ نے ادھر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایڈمنسٹریٹر بنا کر مکے پر بھیجا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے جنگیں لڑی, وہیں سے انہوں نے پھر سارے کام کیے اور وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت نصیب ہوئی. ٹھیک ہے, تو اب جناب سارا میرے لیے وہ سیٹ ہو رہا ہے. میں اسی لیے معراج پر زیادہ ڈسکس ہی نہیں کرتی ہوں کیونکہ پھر مجھے وہ جھوٹی باتیں بھی ماننا پڑے گا. اوکے اچھا جی, اب ادھر اس کو اینڈ کیجئے کہ دور کی مسجد کی طرف لے گئے, وہ مسجد جس میں ہم نے برکتیں دی تھی اس کے ارد گرد کو, لِنُرِيَهُ, تاکہ ہم دکھائیں اس نبی کو ہماری نشانیاں, کہ اللہ کی راہ میں جو اٹھتا ہے تو وہ نشانی دیکھے کہ اللہ اپنے بندے کو کیسے قبول کرتے ہیں اور کیسے ایک پتا پورا درخت بن جاتا ہے. یہ اللہ دکھاتے ہیں اپنی نشانیاں. انہ هو السمیع البصیر, بے شک وہ اللہ وہ بہت سننے والے دیکھنے والے ہیں. اور میں کہتی ہوں اسی کے ساتھ دوسری آیت جوائن کرو, اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی, یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی کتاب دی, آپ کے ذمے یہ پروموشن تھا, آپ کو یہ لوگوں تک پہنچانا تھا. تو جیسے ہم نے آپ کی تائید کی, آپ کے لیے سارے راستے آسان کیے, آپ کو راتوں رات اٹھا کر مسجد حرام سے مسجد دوسری مسجد پر لے گئے, وہاں سے ہم نے آپ کو سربلندی دی تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں, کیونکہ وہ اللہ سمیع البصیر تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں بھی پیچھے ہٹ نہیں رہے تھے. انہوں نے اپنی پوری طاقت اللہ کے راہ پر صرف کی, جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی خواہش اور جو اللہ کا ایک اصول تھا
وہ پورا ہوا. اور اسی کے ساتھ آ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی اور بنایا تھا اس کو بھی ہم نے ہدایت بنی اسرائیل کے لیے یہ کہ مت تم بنانا میرے علاوہ کسی کو وکیل. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے پر یہ سزا مل رہی تھی کہ یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی وکیل ہے اور اللہ ہی جج ہیں. تو اے اہل کتاب، جو تم نے میرے نبی کو یہاں سے نکلوایا ہے تو تم بھول گئے ہو کہ تمہیں بھی تمہاری کتاب میں یہی تعلیم دی تھی کہ تم ایک خدا کو مانو گے. تم نے اس نبی کو مسجد حرام میں بیٹھنے نہیں دیا تو اللہ نے اس کو کہیں اور سے سربلندی عطا کی. میں کہوں گی بابا میں ٹیچر ہی نہیں ہوں نا کہ میں قرآن سے ہٹ کر بات کروں، اور میں تو اس لیے قرآن اس طرح پڑھاتی ہوں کہ گویا میرے پاس پچھلی کوئی کتاب کا علم نہیں ہے. میں تو مہارت رکھنا چاہتی ہوں کہ میں نے قرآن سے قرآن کو سمجھنا ہے. سمجھو میں ایک نیو مسلم ہوں، مجھے تمہاری کوئی ہسٹری سے تعلق نہیں ہے، مجھے تمہارے کوئی تواتر اجماع سے تعلق نہیں ہے کہ پھر میں اپنا کوئی مسلک یا اپنے کسی بزرگ کا نام پکڑ کر قرآن کو سمجھوں. اللہ نے مجھے بیسک عربک دیا ہے اور میرے نزدیک یہ ہے. اچھا آپ نہ مانو تو نہ مانو، میں نے اللہ کو دکھایا ہے، میں نے اس آیت کو ایسے سمجھا ہے. دیٹس اٹ. اوکے. اب ہم نے یہاں پر آئے، اسی لیے زیادہ دیکھو نا کہ کچھ لوگ قرآن کے ترجمے پر آ رہے ہیں تو اس آیت کو آپ نے یوں بتانا ہے کہ لوگوں نے اس کو معراج لیا ہے، جبکہ یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مسجد سے دوسری مسجد سے لے جا کر اور اللہ نے وہاں سے ان کو کامیابی نصیب کی. تو زیادہ نہیں بولنا کہ کسی کے اسپرچل لیول کو ایک دم دھچکا پڑے اور وہ کہے لو آپ تو شب معراج کو نہیں مان رہے، جبکہ میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اللہ یہ سوال نہیں پوچھیں گے کہ تو نے شب معراج کو مانا تھا کہ نہیں. تو میں کہتی ہوں آپ کا کام نہ رک جائے، آپ جو اتنا اچھا ترجمہ سکھا رہی ہو آپ کا کام نہ رک جائے. تو اس لیے ایسے فضول کی بحث میں ہمارا فضول کا کام اٹک جاتا ہے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ اللہ مجھے کچھ حکمت دے دیتے اور میں اس کو کچھ اچھی بات سمجھا دیتی. اب مجھے بتاؤ، ہاں فرض کریں، جی بالکل بالکل ہمارے لیے تو خوشی کی بات ہے. جاتے ہیں، چلو جاتے ہیں. ہاں یس یس. ہاں یہ بھی اچھی آپ نے بات یاد دلائی. نہیں، آپ نے یہ بھی بات اچھی یاد دلائی کہ جب ہم معراج کو مانیں گے نا، دیکھیں جب ہم معراج کو مانیں گے نا تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ نبیوں کو نماز پڑھائی، پھر ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا اللہ سے ملاقات ہو گئی، پھر ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نماز 50 تھی 5 ہو گئی، پھر ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ فلاں گناہ کی فلاں سزا ہے. تو اس لیے ہم جھوٹ سے بچنا چاہتے ہیں، ہم ڈر لگتا ہے. جی جی نہیں، لیکن اتنی سٹوریز کہ ایک کا منہ کٹ رہا ہوگا اور ایک کو ننگا لٹکایا گیا ہوگا تو ہم لوگ اس سے پرہیز کرتے ہیں. صحیح ہے. چلو وہ بھی مان لیا تم نے تمہارے کہنے پہ کہ چلو دیکھا تو اس میں نصیحت یہ ہے کہ ہم بچیں ان چیزوں سے جس کے عذاب کو قرآن میں بتایا گیا. لیکن سارا مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر میں مان لوں گی تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں قیامت کے دن عالم نہیں اٹھوں گی، پھر میں مان لوں گی تو مجھے وہ جھوٹی باتیں بھی ماننی پڑیں گی. تو بابا میرے سے تم معراج کی بات مت کیا کرو. سمجھو کہ میں اس جگہ کمزور ہوں، مجھے قرآن میں معراج نہیں نظر آ رہا. کم از کم میں اپنے کنفیوز ہو نا. جی میں کہہ رہی ہوں بول دو، کہیں سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ جو ہے نا آپ تلازم گئے تھے اور سارے رسولوں سے ملے اور یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا، مجھے تو کہیں سے بھی نہیں مل رہا. اور اچھا پھر سورہ نجم پر آ جاؤ کہ اگر نجم کا حوالہ دیا جاتا ہے تو وہ بھی اگر آپ 2 منٹ میں پڑھ لو کہ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستاروں کی جب وہ غروب ہوتے ہیں، نہ بھٹکا ہوا ہے تمہارا رفیق اور نہ بہکا ہوا ہے اور نہ ہی وہ بولتا ہے اپنی خواہش سے. یعنی نبی ہمیشہ آیتوں سے بات کرتے تھے اور نہیں ہے وہ باتیں مگر وہی ہے جو ان پر وہی ہوئی تھی اور سکھایا ہے، تعلیم دی ہے اس کو زبردست قوت والے یعنی فرشتے نے جو بڑا صاحب حکمت ہے. پھر وہ سامنے آ کھڑا ہوا.
اب آپ دیکھو یہاں سے بات آ رہی ہے، یہاں سے بھی مجھے معراج نہیں دکھ رہا، پھر وہ سامنے آ کھڑا ہوا اور وہ افق پر اونچے کنارے پر تھا، پھر وہ قریب آیا، پھر وہ آہستہ آہستہ اور قریب آیا، یہاں تک کہ ہو گیا برابر 2 کمانوں کے فاصلہ یا اس سے بھی کم. یعنی وہ جبرائیل امین چپٹے نہیں ہیں جو ہمارے ہاں وہی بتائی جا رہی ہے پہلی روایت کہ اس کو دبوچ لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چیخیں تک نکل گئی، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھ، پھر دبوچ لیا، پھر کہا پڑھ. تو یہاں تو آ رہا ہے کہ وہ جب پہلی بار اترے اور وہ قریب آئے، اتنا قریب آئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، چپکے نہیں ہیں. اب آپ بتاؤ اس میں بھی مجھے کیوں الجھنا چاہیے؟ اگر چپکے بھی، اگر دبایا بھی. میں کہہ رہی ہوں خدا کا واسطہ میں ایک قرآن کی ٹیچر ہوں، مجھے قرآن میں نہیں نظر آ رہا کہ انہوں نے ان کو دبایا ہے. مجھے قرآن سے شب برات سے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ جو لوگ آپ 15ویں شب کی جو بات کر رہے ہیں کہیں سے ثابت نہیں ہو رہا ہے. یہ تو آپ پڑھ لیجئے گا، اس کے تو میں نے آپ کو ڈیٹیل دے دی ہے کہ سورہ دخان سے، آپ سورہ دخان سے دیکھیے گا کہ میں نے پورے سورہ دخان میں انہوں نے شب برات کو کہا ہے، قرآن سے ثابت ہے، تو وہاں بھی آپ کو وہ نہیں ملے گا. آپ نے دیکھا یہاں پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بھینچا نہیں ہے اور کمان کا فاصلہ رہا ہے. پھر وحی کی انہوں نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کی، نہیں جھٹلایا. دل نے جو دیکھا اس نے، کیا تم جھگڑ رہے ہو اس نبی سے جو اس نے دیکھا؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ جھگڑا کر رہے ہیں کہ آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ آپ نے فرشتے کو دیکھا اور فرشتے نے آپ کو وحی کی ہے. اور البتہ یقیناً دیکھا اس نبی نے اترتے ہوئے ایک بار اور بھی یا دوسری بار بھی دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس. یہاں پر وہ پوری سدرۃ المنتہا سے ہماری روایتوں کی سدرۃ المنتہا شروع ہو گئی کہ دیکھا قرآن میں سدرۃ المنتہا کا ذکر ہے کہ وہ ایریا تھا جہاں سے اللہ کے رسول اللہ کے گھر گئے تھے. اب قرآن نے سدرۃ المنتہا کس کو کہا ہے؟ کہا ہے کہ سیکنڈ ٹائم بھی جبرائیل امین کو ایک درخت کے پاس اترتا ہوا دیکھا جسٹ. اب آپ نے اس کو سدرۃ المنتہا کی پوری سٹوری معراج والی لے لی کہ فرشتے نے کہا کہ یہاں پر سے آگے میرے پر جل جائیں گے اور اب یہاں سے آپ اللہ کے گھر جائیے گا. وہ ایک سدرۃ المنتہا تھی، جبکہ سدرہ درخت کو کہتے ہیں، منتہا وہ اینڈ والا ایک درخت پر جبرائیل امین اتر رہے تھے. دیکھیں ابھی آیا پہلی وحی پر وہ افق الاعلیٰ سے اتر رہے تھے، اونچائی سے اتر رہے تھے. تو اب اونچائی پر ہم نے کوئی سٹوری نہیں بنائی، اوکے، اور بنائی بھی ہم نے کہ اتنے ہزار پر تھے اور وہ اونچے دکھ رہے تھے اور وہ گھبرا گئے. اینی وے 600 پر کا میں نے سنا، 600 پر تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ ابھی اپنے آخر میں پڑھی ہے سورہ فاطر میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے فرشتوں کو اتارا ہے 2 4 3 اور 4 نہیں اس کے آگے بھی آ رہا ہے اور مزید بھی ہے. تو ہمیں جو جس میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جس میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو مطلب ہو سکتے چلو 600 پر. لیکن بابا ہم قرآن کی ٹیچر ہیں، ہم قرآن سے ہٹ کر نہیں بتا سکتے ہیں کہ اس دن پہلی وحی پہ 600 پر تھے ان کے. ہم نہیں کہہ سکتے، آپ کو کہنا ہو تو کہہ لو، آپ کو کہنا ہے کہو، ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. اور یہ تو وہی جو سدرۃ المنتہا ہے یہ قرآن سے کچھ بھی نہیں ہے، ایک بیری کے پاس اترنے کا مقام بتایا گیا ہے اور اس کے قریب اندہا جنت الماوا کو لے لیا کہ اس کے پاس اللہ کا گھر تھا، جبکہ آ رہا ہے کہ اس بیری کے پاس جنت الماوا ہے، یعنی گھنا درخت تھے، گھنی جھاڑیاں تھیں، گھنا سبزہ تھا. بس اتنا بتایا جا رہا ہے، انڈرسٹینڈ. تو اس لیے ہم ادھر اس کو اینڈ کرتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا مجھے بھی نہیں پتا چل رہا، مجھے قرآن نے نہیں بتایا کہ یہ اللہ کے گھر کی جگہ ہے، یہاں سے اللہ کا گھر آتا ہے اور وہاں پھر پرندوں کے پر جل جاتے ہیں. بھائی آپ مجھ سے ناراض مت تو، میں ٹیچر ہی نہیں ہوں، میں قرآن سے زیادہ بات ہی نہیں کرتی ہوں اور اللہ مجھے پورے قرآن کو میں نے اپنی زندگی میں سالو کر لیا ہے. آپ کو اگر کوئی آیت سمجھنی ہو، ہم لوگوں کو کہتے ہیں آؤ سمجھ لو کہ ہمارا پورا قرآن ماشاءاللہ سالو ہے، تو ہم معراج پر ڈسکس اس لیے نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ صحیح بات، صحیح، بالکل صحیح.